السلام علیکم، مارا نام ایس جے علم ٹی وی ہے۔ لاس اینجلس کیلیفورنیا میں گرمیوں کا ایک جھلسا دینے والا دن تھا۔ آسمان جو ایک بار صاف اور نیلا تھا، ایک عجیب نارنجی رنگ میں تبدیل ہو گیا جب دھوئیں کے موٹے بادل شہر کو اپنی لپیٹ میں لینے لگے۔ شہر کے مضافات میں خشک پہاڑیوں میں ایک چھوٹی جنگل کی آگ کے طور پر شروع ہونے والی آگ تیزی سے ایک بے قابو آگ کی شکل اختیار کر گئی، جو تیز ہواؤں اور مسلسل گرمی کی وجہ سے پھیل گئے۔ آفت کا آغاز ابتدائی اوقات میں گریفت پارک کے قریب آگ لگنے کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ پہلے تو ایسا لگتا تھا کہ اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، جو کیلیفورنیا کے جنگل کی آگ کے موسم میں ایک معمول کا واقعہ ہے۔ فائر فائٹرز کو روانہ کیا گیا، ہیلی کاپٹر سر کے اوپر منڈلا رہے تھے، اور لاس اینجلس کے لوگ اپنے دن کے بارے میں گئے، اس تباہی سے بے خبر جو سامنے آنے والی تھی۔ دوپہر تک ہوائیں تیز ہوئیں، جس سے شعلے اس تیزی سے پھیل رہے تھے جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ خشک پودوں نے، جو کیلیفورنیا کی طویل خشک سالی کا ایک نشان ہے، کامل جلانے کا کام کیا۔ آگ نے شاہراہوں پر چھلانگ لگائی، اس کے راستے میں موجود ہر چیز کو کھا گیا۔ شعلوں کے خلاف جنگ، ریاست بھر سے فائر فائٹرز جنگ میں شامل ہوئے، لیکن آگ اس سے مختلف تھی جس کا انہیں پہلے سامنا کرنا پڑا تھا۔ آگ کے شعلے بے لگام تھے، 50 فٹ اونچائی تک پہنچ رہے تھے، اور گرمی اتنی شدید تھی کہ اس نے گلیوں کے نشانات اور سٹیل کے شہتیر کو پگھلا دیا۔ ہیلی کاپٹروں نے پانی اور آگ بجھانے والے سامان گرائے، لیکن آگ کے پیمانے نے وسائل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شعلوں نے رہائشی علاقوں کو گھیرے میں لے کر آس پاس کے علاقوں کو خالی کرا لیا گیا۔ گھر والے گھر، یادیں اور مال و اسباب چھوڑ کر جو کچھ بھی لے سکتے تھے وہ لے کر بھاگ گئے۔ شہر کی لپیٹ میں آ گیا۔ شام تک لاس اینجلس ناقابل شناخت تھا۔ ہالی ووڈ کی پہاڑیوں جیسے مشہور نشانات اور ڈاؤن ٹاؤن لاس اینجلس کے کچھ حصے آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ فلک بوس عمارتیں جلتے ہوئے افق کے خلاف سلیوٹ میں کھڑی تھیں، ان کی کھڑکیاں آگ کی چمک کی عکاسی کرتی تھیں۔ بیورلی ہلز کی متمول گلیوں سے لے کر ایسٹ ایل اے کے گھنے شہری بلاکس تک پورے محلے راکھ میں ڈھل گئے۔ سوشل میڈیا دل دہلا دینے والی تصاویر اور ویڈیوز سے بھر گیا۔ لوگ آگ سے گھری گلیوں میں گاڑی چلا رہے ہیں، شعلوں سے بھاگتے جانور، اور فائر فائٹرز اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر جو کچھ بھی کر سکتے ہیں بچا رہے ہیں۔ بحران میں ایک کمیونٹی، قریبی شہروں میں ہنگامی پناہ گاہیں قائم کی گئیں، لیکن وہ تیزی سے صلاحیت تک پہنچ گئے۔ ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، یقین نہیں تھا کہ ان کے پاس واپس جانے کے لیے کوئی گھر ہوگا یا نہیں۔ مقامی کاروباری اداروں اور رضاکاروں نے خوراک، پانی اور بنیادی ضروریات فراہم کرنے کے لیے ریلی نکالی۔ افراتفری کے درمیان بہادری کی داستانیں سامنے آئیں۔ رضاکاروں کے ایک گروپ نے پیچھے رہ جانے والے پالتو جانوروں کو بچانے کے لیے انتھک محنت کی۔ ایک فائر فائٹر نے اپنے گھر میں پھنسے ایک بزرگ شہری کو بچایا، اسے شعلوں کی دیوار سے محفوظ مقام تک پہنچایا۔ ہمت کے ان لمحات نے تباہی کے درمیان امید کی کرن پیش کی۔ ان فرنوں کے بعد کا نتیجہ، جب آگ آخرکار دنوں بعد بھڑک اٹھی تو تباہی کا پیمانہ حیران کن تھا۔ لاس اینجلس کا نصف سے زیادہ حصہ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ ہزاروں گھر تباہ ہو گئے اور شہر کے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا۔ اقتصادی لاگت کا تخمینہ اربوں میں لگایا گیا تھا، لیکن جذباتی نقصان بے حد تھا۔ جیسے ہی لاس اینجلس کی تعمیر نو شروع ہوئی، تباہی کی بنیادی وجوہات کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے۔ موسمیاتی تبدیلی، شہری پھیلاؤ، اور آگ سے بچاؤ کے ناکافی اقدامات سب کی چھان بین کی گئی۔ یہ واضح ہو گیا کہ یہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں تھی، بلکہ یہ ماحول کو نظر انداز کرنے اور ناگزیر حالات کے لیے تیاری کرنے میں ناکام رہنے کے خطرات کا انتباہ تھا۔ لاس اینجلس کو راکھ کرنے والی آگ نہ صرف شہر بلکہ قوم کے لیے ایک اہم موڑ بن گئی۔ یہ انسانی زندگی کی نزاکت اور قدرت کی طاقت کی واضح یاد دہانی تھی، لیکن اس نے ایک کمیونٹی کی طاقت کو بھی ظاہر کیا جس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ثابت کر دیا کہ زبردست تباہی کے باوجود بھی امید راکھ سے اٹھ سکتی ہے۔